السلام علیکم۔ ہمارے معاشرے میں عدم برداشت اپنے حد کو پہنچ چکا ہے۔ آپ دیکھیں تو ہم لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ چڑچڑے پن کا شکار اور ایک دوسرے کو مرنے مارنے پر تل جاتے ہیں۔ تو مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک بندہ تھا، اس کی شادی کو 15 سال ہو چکے تھے اور اس کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ وہ لوگ بہت کڑتے رہتے تھے اپنے حالات پہ، تو بالآخر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا تو اس کے ہاں اولاد پیدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو چاند سا بیٹا عطا کیا 15 سال کے بعد، اور وہ لوگ پھر اس بیٹے کو حقیقی معنوں میں اپنی آنکھوں کا تارا بنا کے رکھتے تھے اور ایک لمحے کے لیے اس سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ کرتے کراتے بیٹا کوئی سال 1.5 سال کا ہو گیا۔ ایک صبح خاوند نے اپنی بیوی سے کہا کہ بچے کا خیال رکھنا، اسے وہ تاکید کر کے وہ خود اپنے کام پہ چلا گیا، دفتر چلا گیا۔ تو ماں، وہ جو اس کی بیوی تھی، وہ اپنے کہیں کام میں، گھر کے کام میں مصروف ہو گئی۔ مصروف بھی ایسی ہوئی کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے بیٹے کی طرف سے بالکل غافل ہو گئی۔ جب تھوڑی دیر کے بعد اس کو بیٹے کا خیال آیا، اس نے کہا کوئی اس کی آواز شاز نہیں آ رہی۔ اس نے اس کو آوازیں دیں، اس کا نام پکارا، لیکن وہ کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ اندر کمرے کی طرف گئی، بیڈ روم میں وہ نہیں تھا، باہر برآمدے میں دیکھا وہ نہیں تھا۔ پھر اسے اچانک واش روم سے، وہ غسل خانے سے پانی بہنے کی آوازیں آئیں۔ وہ بھاگتی ہوئی غسل خانے میں گئی تو قیامت اس کی منتظر تھی۔ بیٹا پانی والے ٹب میں بے سدھ پڑا ہوا تھا اور اس کی موت واقع ہو چکی تھی۔ اس نے خیر باہر نکل کے چیخنا چلانا شروع کیا، اس کے ہمسائے جمع ہو گئے، ان سب نے اس کو اٹھایا اور ہسپتال لے گئے۔ اسپتال میں ڈاکٹروں نے جب اس کا معائنہ کیا تو انہوں نے اس کی موت کی تصدیق کر دی، اور بیوی، اب وہ جو اس بچے کی ماں تھی، وہ وہیں پہ جیسے اس کی موت کی خبر اس کو ملی، اس کو تصدیق ہو گئی، وہ وہیں وہ ہسپتال کی راہداری میں ایسے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے نیچے فرش پہ بیٹھ گئی۔ اتنے میں اس کا خاوند، اس کو بھی اطلاع ہو چکی تھی، وہ بھی آ گیا، اور وہ اس کو اتنا غصہ تھا اور اتنا وہ غیظ و غضب میں تھا کہ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ یہ اس کا گلا گھونٹ دے گا، اس کو مار دے گا۔ وہ تیز تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھا، تو سب کو یہی تھا کہ بس یہ اب گئی، لیکن وہ بندہ اس کے پاس ہی فرش پہ بیٹھ گیا۔ چند لمحوں کے سکوت کے بعد اس نے اس کو بولا کہ میں ابھی بھی تم سے اتنا ہی پیار کرتا ہوں جتنا میں پہلے کرتا تھا۔ یہ بات سن کے بیوی کی دھاڑیں اور چیخیں نکل گئیں، اور وہ اس کے ساتھ وہ لپٹ گئی، اور اس نے اپنے وہ دل کا جو غبار تھا وہ نکال دیا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ بعض دفعہ جتنا ہمیں کسی بھی بات کا رد عمل دینا چاہیے، ہم اس سے 2 گنا 3 گنا 4 گنا دے دیتے ہیں، یہ سوچے بنا کہ اس رد عمل سے معاملہ مزید خراب ہوگا۔ اب آپ خود سوچیں کہ اگر ہمارے کسی عزیز سے، ہماری اولاد سے، ہمارے بہن بھائیوں سے، کسی رشتہ دار سے کوئی چھوٹی سی بھی غلطی ہو جائے تو ہم اس کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم ان کو معاف کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتے، اور ہم سب لوگوں کی ناکامی کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم سنتے نصف ہیں، کسی کی بات آدھی سنتے ہیں اور اس کو سمجھتے صفر ہیں، یعنی اس کو سمجھتے بالکل نہیں ہیں، اور رد عمل ہم لوگ اس بات پہ 2 گنا دیتے ہیں، جتنا بنتا ہے اس سے 2-3 گنا زیادہ دیتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل اور مطلب ایک دوسرے کو مار کٹائی۔ ابھی کل پرسوں کا واقعہ ہے کہ میرے علاقے میں ایک گاؤں میں، اب آپ دیکھیں کہ ایک ہی گھر کے 3 بیٹے، 2 تو موقع پہ ہی مر گئے فائرنگ سے، اور تیسرا ابھی بستر مرگ پہ ہے، مطلب اس کا بھی بچنے کا چانس نہیں ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں برداشت کرنے کی عادت ڈالیں، اور ان پہ رد عمل دینے سے پہلے ذرا سا سوچ لیا کریں، تو شاید معاملات کچھ نہ کچھ قابو میں رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔